بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: والذین آواؤ، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور جنہوں نے مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی مومن ہیں. لہم مغفرۃ، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، بلندی ہے، قرب الہی ہے، غفران ہے. ورزق کریم، اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے. کل بات یہاں تک پہنچی کہ پروردگار عالم کی مدد کرنے والوں، نبی کی مدد کرنے والوں میں دو بڑے نام ہیں. ایک نام جناب زہرا کا ہے اور ایک نام جناب ابو طالب کا ہے. یہ دو بڑے نام اساسی مدد کرنے والوں کے نام ہیں، بنیادی کام جنہوں نے کیے ہیں. حضرت ابو طالب نے مکے میں نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی، اور جناب سیدہ نے مدینے میں نبی مکرم کی مدد کی. بلکہ ہم اس سے زیادہ بات کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر بات کرتے ہیں کہ جناب زہرا نے نبی مکرم کی مدد قیامت تک کرنی ہے. سیدہ نبی کی معاون ہیں تا قیام قیامت. آج بھی بنام سیدہ نبی کی مدد کا سلسلہ جاری ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو سیدہ کی صورت میں ایک بہترین مددگار عطا کیا ہے، جن کی مدد ان کی حیات ظاہریہ میں محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی مدد برکت رکھتی ہے. ان کا وجود برکت رکھتا ہے، اور برکت اس وجود میں ہوا کرتی ہے جو استمرار رکھتا ہو، جریان رکھتا ہو، جس کا تعاون، جس کی مدد، جس کی استعانت کسی مرحلے پر آ کے رکتی نہ ہو. یہ ہماری بات تھی کل تک کی.
آج کا مضمون کچھ یوں ہے کہ انسان دنیا میں 3 چیزیں لے کر آتا ہے. تمہیدی بیان سے گزروں گا اور پھر اپنے مطلب تک آؤں گا. انسان دنیا میں 3 چیزیں لے کر آتا ہے اور ان 3 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں لے کر آتا. یعنی پیدائشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، پیدائشی طور پر کوئی عالم نہیں ہے، پیدائشی طور پر کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی پیدائشی طور پر کوئی کچھ نہیں ہے، جاہل ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. جہالت. بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے، چہردہ معصومین کی بات نہیں ہو رہی. ان کا حساب علیحدہ ہے. آپ کی توجہات ہیں تو ایک جملہ کہوں، ان کا حساب علیحدہ ہے. پروردگار عالم نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے، عالم بھیجا ہے. وہ دنیا میں پڑھے ہوئے آتے ہیں، کسی سے یہاں کر پڑھتے نہیں ہیں. دنیا میں 3 چیزیں لے کر ہم آتے ہیں. ہم وہاں سے علم لے کر نہیں آتے، ہم وہاں سے عزت لے کر نہیں آتے، ہم وہاں سے غیرت لے کر نہیں آتے، ہم وہاں سے سخاوت لے کر نہیں آتے، ہم وہاں سے شجاعت لے کر نہیں آتے. کسی مجلس میں تفصیل سے عرض کروں گا، مضمون میں ارادے میں ہے کہ یہ بات ہونی ہے. ہم وہاں سے کچھ نہیں لے کر آتے. ہم وہاں سے اگر لے کر آتے ہیں تو 3 چیز لے کر آتے ہیں. بدن لے کر آتے ہیں، روح لے کر آتے ہیں اور تعلقات کو لے کر آتے ہیں. اگر بغیر روح کر آئیں گے، بغیر روح کے آئیں گے تو شاید 1-2 گھنٹے بعد ہی قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے. اور بغیر بدن کے تصور نہیں ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا. ہم آئے ہیں، بدن ساتھ لے کر آئے ہیں، روح بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اور تعلقات کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا بھتیجا ہے. یہ تعلقات. اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو چیز وہ دیتا ہے اس کی بقا، اس کی سالمیت، اس کی تسکین کا اہتمام بھی وہی کرتا ہے. اللہ نے ہمیں بھوک کا جذبہ دیا ہے، بھوک اور بھوک کی طلب دی ہے. بھوک لگتی ہے ہمیں کھانے کی طلب ہوتی ہے، ہمیں غذا کی طلب ہوتی ہے، تو اس کی تسکین بھی اس کی طرف سے ہوگی. پیاس لگتی ہے ہمیں، اس کی تسکین بھی اس کی طرف سے ہوگی. جنسی مطالبہ ہے، اس کی تسکین کا اہتمام بھی وہی کرے گا. جی، جو چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے بنائی جاتی ہیں ان کی تسکین، ان کی حفاظت، ان کے تحفظ کا اہتمام بھی اللہ ہی کا کام ہے. اس نے ہمیں روح دی ہے، اس روح کی تسکین کا سامان بھی وہی کرے گا. بدن دیا ہے، اس کی تسکین کا سامان بھی وہی کرے گا. بھوک اور پیاس، اس کی تسکین کا سامان بھی اسی کی جانب سے ہے. جملہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی، روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، ذکر الہی اور ذکر حسین ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی طرح بدن کی غذا کا بھی مطالبہ ہے. بدن کو بھی غذا چاہیے کیونکہ یہ مادہ ہے تو اس کی غذا بھی مادی ہوگی. روح کیونکہ مجرد ہے، معنویت اور روح ہے، روحانیت ہے، اس کی غذا بھی روحانی ہوگی. روح کی غذا بھی اسی کے مطابق ہوگی. یہ بھی اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، عظیم نظام ہے کہ ہر ایک کو اس کے مطابق غذا دینی ہے. بچہ دنیا میں آ رہا ہے، بچے کے لیے کیونکہ اس کے اندر نظام ہاضمہ مضبوط نہیں ہے تو سخت غذا وہ نہیں کھا سکے گا. چند گھنٹوں پہلے تک بدن کا خون، جو خون تھا، چند گھنٹوں بعد وہ دودھ میں تبدیل ہو جائے گا. اس وقت اس کو غذا وہ چاہیے تھی، اس وقت اس کو غذا یہ چاہیے. یہ جو چند لمحوں میں اور چند گھنٹوں میں اللہ غذا کو تبدیل کر رہا ہے، یہ اس کے مزاج کے مطابق غذا کو تبدیل کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ سخت غذا نہیں لے گا. اور جو نظام الہی ہے اس کے مطابق چلنے والے جانتے ہیں، اور اس کے مطابق چلنا ہی ہماری مصلحت میں ہے اور ہمارے حق میں ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ماں جسے اللہ نے اپنی امانت سونپی ہے، خواتین مجلس سن رہی ہیں، اللہ نے اپنا امانت جس کی گود میں دی ہے، اسے یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. میری گود میں امانت ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے. بھائی جب اتنی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ نے یہ دیا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ دینے والا کبھی بھی واپس لے سکتا ہے. اور جب یہ واپس لینے کا اور دینے کا ایک ذات کی طرف نسبت ہو جائے گی تو پھر راضی برضا رہنے کا مزاج بنے گا.
اور یہی بچے سے بھی کہا جا رہا ہے خبردار تمہیں ذہن میں رہے جس کی گود میں تمہیں دیا ہے اس نے بڑی مشقتوں سے تمہیں دنیا میں منتقل کیا ہے. یاد رہے یہ ہماری صفات کا جلوہ گر ہے, تم اسے پہچان لو گے تو ہم بھی تمہیں سمجھ میں آئیں گے, اور اگر تم نے ماں باپ کو نہیں پہچانا تو ماں باپ اللہ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا رب حقیقی کو سمجھنے کے لیے اس نے یہ دو رب مجازی قرار دیے ہیں, اور دو قرار دے کر یہ الجھن بھی دور کر دی. اللہ وحدہ لا شریک ہوتا ہے, یہ دو ہیں. اگر ان کے لیے رب بیانی کا لفظ استعمال ہوا ہے کما رب بیانی صغیرہ, یہ تمہارے دو رب ہیں, تو کہیں ایسی الجھن نہ ہو جائے کہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی رب کہا ہے اور انہیں بھی رب کہا ہے تو یہ ہمارے معاذ اللہ رب ہیں, رب معنی اللہ ہیں. نہیں, یہ دو ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ شریک نہیں ہے. یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے, مزاج آشنا کرنے کے لیے, اللہ کی صفات کو سمجھنے کے لیے ہم نے ماں باپ کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے جو رب حقیقی کی صفات ہیں, اس کی عادات ہیں, اس کے اخلاقیات ہیں. رب مجازی کے اندر پروردگار عالم نے اس بچے کے حوالے سے بہت کچھ رکھا ہے. تسکین کی بات کر رہا ہوں اور غذا کی بات کر رہا ہوں. مثلا یہ بچہ دنیا میں آیا, اب یہ ماں ہے کہ جیسے رقیق غذا دے رہی ہے تاکہ اس کی پرورش ہو. تھوڑا سا یہ آگے بڑھا, تھوڑا سا بڑا ہونے لگا تو غذا کے اندر جو ہے وہ سختی آنا شروع ہوئی. ایسی غذا دینا شروع کی کہ جو اس کے لیے بہتر ہے, جو اس کی عمر کے حساب سے ہے. مگر عزیزان گرامی یہ ذہن میں رہے جسے حق ربوبیت ہے اسے حق تنبیہ بھی ہے. جسے ربوبیت کا حق دیا جاتا ہے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا بھی حق دیا جاتا ہے, اسے ناراض ہونے کا بھی حق دیا جاتا ہے, اسے مارنے کا بھی حق دیا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا, یہ تنبیہ ہی تو ہے کہ یہ بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی. جلتی ہوئی غذا تیار کی, فیرنی تیار کی, بچہ غذا لینا چاہتا ہے اور یہ بھوک کے مارے بلک رہا ہے, لپک رہا ہے اس جانب جہاں اس کے غذا رکھی ہوئی ہے, مگر یہ ہاتھ دبوچ دبوچ کے اپنے بچے کو پیچھے ہٹاتی رہتی ہے. کیوں نہیں دے رہی؟ آپ بڑھ کے کہیں گے اس کے لیے بنائیے تو اسے دے کیوں نہیں رہی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ بنایا اس کے لیے مگر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا ہے. بس اللہ بھی یہی بتانا چاہتا ہے, تم نے رب مجازی کی یہ عادت سمجھ لی تو تم مجھے بھی پہچان لو گے. تمہارا کام مانگنا ہے, دینا کام میرا ہے. میں اس میں تمہیں اس وقت دوں گا جب تمہاری مصلحت ہوگی. لہذا کیا خوب جملہ ہے میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا, معصوم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ سے دعا مانگو اس لیے نہیں کہ قبول ہو جائے. اللہ سے اس لیے دعا مانگو کہ مانگنا عبادت الہیہ ہے. یا اللہ ہم تو سے دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ مانگنا ہی عبادت ہے. اللہ سے دعا مانگو اس لیے نہیں کہ قبول ہو جائے, بلکہ دعا اس لیے مانگو کہ جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ توجہ کرتا ہے. یہ اس کی توجہ ہی تو قبولیت ہے. اس نے ہماری طرف توجہ کر لی, ہماری ہاتھوں کے دیکھ لیا. لہٰذا حکم یہ ہے, استحباب میں سے ہے کہ جب دعا مانگو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرو. یہ حدیث ہے, یہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرو. بہت سے افراد ایک خاص اشارہ کر دیتے ہیں دعا ختم کرنے کے بعد. جی بہت ہی سادہ بات کر رہا ہوں آپ سے, بہت ہی نیچے کی بات کر رہا ہوں, لیکن بات ہے تو کر رہا ہوں. جی معصوم فرما رہے ہیں جب دعا مانگ لو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرو. کیوں؟ جملہ دیکھیں معصوم کا کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ اس لیے مل لیا کرو کہ ان ہاتھوں پہ اللہ کی نگاہ آئی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. توجہ ہے پر آتی ہے. تھوڑا سا آگے آ سکیں گے آپ صلوات پڑھتے ہوئے؟ بلند صلوات ہدیہ کریں نبی اللہ. ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی اللہ. اس سے بہتر صلوات کریں.
اللہ کا نظام، اللہ تسکین کا سامان بھی فراہم کرتا ہے، روح کی غذا بھی اللہ دے گا، بدن کی غذا کا اہتمام بھی پروردگار عالم کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، تعلقات کی غذا ہے سچ بولنا، تعلقات کی غذا ہے سچ بولنا۔ جب ہم سچ بولتے ہیں تو یہ تعلقات کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے سچ کڑوا لگتا ہے، مگر وہی جسے کڑوا لگتا ہے اسے جا کے احساس ہوتا ہے کہ کڑوا تو دوا کا مزاج بھی ہوا کرتا ہے، جی دوا بھی کڑوی ہوا کرتی ہے، یہ ہمارے لیے غذا نہیں، یہ ہمارے لیے تلخی نہیں، ہمارے لیے دوا ہے تعلقات۔ اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں عزیزان گرامی بڑی استحکام پایا جاتا ہے، اور ویسے بھی اللہ کے دیے ہوئے نظام پر عمل کرنے والے ہمیشہ سرخرو رہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنانے والے ناکام رہتے ہیں، نامراد رہتے ہیں، پشیمان رہتے ہیں۔ اگر نظام الہی کو مان لیا جائے تو پھر کہیں دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انسان نظام الہی کے مطابق اگر چلے گا تو اسے کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ کے کام ویسے بھی بہت نرالے ہیں، اللہ کے کام ویسے بھی بہت منفرد ہیں، وہ ہمارے حق میں کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں کرتا ہے۔ اور بس اگر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ایک جملہ دوں آپ کو، جی اگر ہم خود اپنے ہاتھ میں نظام لیں گے تو تجربات کریں گے، مشقتیں کریں گے، پریشانیوں کا سامنا کریں گے، الجھنیں بڑھائیں گے اپنی۔ لیکن عزیزان گرامی اگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو لیں گے تو بغیر الجھنوں کے ہم مطمئن بھی رہیں گے، کامیاب بھی رہیں گے۔ جی خاص طور پہ جو کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں ان کاموں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہے ہماری روح کی غذا، وہ ہے ہمارے بدن کی غذا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وہ ہے ذکر الہی، وہ ہے مادی غذا کے حلال اور حرام ہونے کا فلسفہ۔ اور جب انسان اپنے ان امور کی طرف توجہ کر لے گا تو پھر اس کیفیت کو کہتے ہیں تہذیب نفس۔ 3 منزلیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کامیابی کے سفر سے گزارتے ہوئے باکمال بناتی ہیں: تہذیب نفس، تدبیر منزل اور سیاست سماج۔ اور ترتیب بھی یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، یعنی الٹی گنگا نہیں بہے گی۔ پہلے سیاست سماج نہیں ہے، پھر تدبیر منزل نہیں ہے، پھر تہذیب نفس نہیں ہے، بلکہ پہلے تہذیب نفس ہے۔ جو اپنے 6 فٹ کے بدن پر قابو نہیں پا سکتا وہ 6 آدمیوں پر کیا قابو پائے گا؟ اور جو اپنے گھر کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا وہ معاشرے کی کیا خدمت کر پائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ترتیب میں بھی یہی ہے، پہلے تہذیب نفس ہے، پہلے اپنے اوپر قابو پانا ہے۔ اور اگر عزیزو اگر کوئی شخص اپنے اوپر قابو پا لے تو یقین جانیے کہ وہ دوسری منزل میں بہت اچھے طور پہ آگے بڑھے گا۔ پہلے اپنے اوپر قابو پانا ہے۔ یہ جو اندر سے آوازیں آتی ہیں، یہ جو تلاطم ہے، یہ جو تصادم ہے، یہ جو تضارب ہے انسان کے دل اور دماغ کی کیفیات میں، کیا کریں کہ اس کے اوپر قابو پائیں؟ بعض بزرگوں نے اپنی زندگیوں کے حاصل جملے دیے ہیں، بعض شخصیات نے اپنی زندگیوں کے حاصل جملے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان جملوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے عقل مندی لی ہی پاگلوں سے ہے۔ اب یہ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ ایک اور مرحلے پہ شیخ سعدی کا بڑا اچھا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کامیابی ایسے حاصل کی ہے کہ جب میرا نفس کچھ کہتا تھا میں اس کی مخالفت کرتا تھا۔ جب بھی میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، اپنی خواہش کی مخالفت کی، اپنی طلب نفسانی کی مخالفت کی، کچھ دیر تو مجھے تکلیف رہی، کچھ دیر تو مجھے تنگی ہوئی، مگر نتیجہ بڑا اچھا نکلا۔ یہ اصول ہیں، یہ تجربوں کی بنیاد پر۔ کیا کریں کہ اپنے نفس پہ قابو لائیں؟ کیا کریں کہ اپنے اوپر تسلط حاصل ہو؟ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگ مملکتوں میں، ملکوں میں، علاقوں میں، جی اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں بہت کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ ناکام ہیں، موفق نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ غیر ٹیکنیکی اور غیر فنی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فن یہ ہے کہ پہلے اپنے اوپر قابو لاؤ۔ کامیاب ترین افراد کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جس نے اپنے آپ سے بات شروع کی اور اپنے گھر تک پہنچا، وہی ہے جو سماج اور معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے۔
پیغمبر اکرم تو پیدائشی معصوم ہے نا، پیغمبر اکرم تو اللہ کی مطلوب ذات ہے، مقصود ذات ہے، لیکن سرکار دو جہاں بھی پہلے اپنے گھر سے بات کو شروع کر رہے ہیں. وہ تحریکیں ناکام ہیں، وہ ادارے، وہ تنظیمیں مطلوب کیفیتوں میں نہیں ہیں کہ جہاں پر یہ اصول نہیں پائے جاتے. مجھے کچھ دیر کے لیے تلخ جملے کہنے کی اجازت دیجیے. سارے جہان کے لیے ہم تربیت کے اہتمام کریں، ساری دنیا کے لیے ہم درسوں اور مجلسوں اور نشستوں کا اہتمام کریں، اور خود انتظام کے نام پر باہر کھڑے رہ جائیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. پیسہ ضائع ہوگا، توانائیاں ضائع ہوں گی، نتیجہ نہیں نکلے گا، قوم کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جو دعوت دے رہا ہے وہ خود مدعو نہیں ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے وہ خود مبلغ ہے، وہ مبلغ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، پہلے مبلغ بننے کی ضرورت ہے، تبلیغ سننے کی ضرورت ہے، اپنی تربیت کی ضرورت ہے، تنہائی میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، خلوتوں کی ضرورت ہے، محاسبے اور احتساب نفس کی ضرورت ہے، اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، خرچہ خواہ ہو رہا ہے. بعض جگہوں کی بات کر رہا ہوں، بعض جگہوں کی بات نہیں کر رہا. ہمیں پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہوگا. ہم حزب اللہ کی باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، ہم ایران کے چرچے تو بہت گاتے ہیں، ہم جھنڈے بھی بہت اچھے اٹھا لیتے ہیں، لیکن حزب اللہ میں ممبر ہی نہیں بنتا وہ شخص جو کم سے کم 40 دن تک نماز شب کا پابند نہ رہا ہو. وہ رکنیت ہی نہیں دیتے اسے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. آج آپ کو ثواب حاصل کرنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے، یہ مجلس کا حصہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ چاہ رہے ہیں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں؟ پہلے اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے نفس کی تہذیب کی ضرورت ہے، اسے مہار کیا جائے، اسے قابو میں لایا جائے. اور بہت ہی موٹے موٹے اصول بزرگوں نے دیے ہیں، شخصیات نے دیے ہیں. احتیاط، ورع، خیال، توجہ، تقوی، پروا. بہت مشکل کام نہیں ہے تقوی. اللہ نے ہماری فطرت میں تقوی رکھا ہے، ہمارے مزاج میں اللہ نے تقوی رکھا ہے. کوئی غیر مسلم بھی ہو، ممکن ہے وہ تقوی لغوی ہو، لغوی تقوی اس کے پاس ہو، جی تقوی کا مفہوم اس کے پاس ہو. طبیعتاً ہمارے اندر اللہ نے احتیاط رکھی ہے. ہر جگہ نہیں جاتے، ہر کھانا نہیں کھاتے، ہر ایک سے دوستی نہیں کرتے، ہر بات نہیں بولتے. یہ جو نہیں کرتے اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. ہر پانی نہیں پیتے، ہر کھانا نہیں کھاتے، ہر ایک کے گھر نہیں جاتے، ہر ایک سے دوستی نہیں کرتے. یہ جو نہیں کرتے یہی تقوی ہے. بس یہی اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو یہ ولی بنا دیتا ہے. اور اگر طبیعتاً اور فطرتاً ہم متقی ہیں. پہلے ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جس نے اپنے اوپر غور نہیں کیا وہ گھر والوں کو بھی نہیں قابو میں لا سکتا. اور گھر کا حال خراب ہو اور سارے جہان کے لیے مسیحا ہوں. گھر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلاد آ گیا ہے. خاموش ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، خاموش رہنا، تمہارے ابا آ رہے ہیں. یہ ابا آ رہے ہیں، یہ جلاد آ رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے. جو شخص اپنے گھر والوں پر رؤوف اور مہربان نہیں ہے، جو شخص اپنے بیوی بچوں پر مہربان اور کرم فرما نہیں ہے، وہ اگر دنیا پر مہربان ہے تو وہ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے، وہ دکھاوے کا ہے، وہ کوئی اور مطلب مسئلہ ہے. گھر والوں سے پیار. عزیزان گرامی، اگر گھر کو جنت بنا لیں گے معاشرہ جنت بن جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پہلا مرحلہ تہذیب نفس، دوسرا مرحلہ تدبیر منزل، تیسرا مرحلہ سیاست سماج. میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا تقوی پہ تھوڑی سی بات اور ہو جائے.
پسندیدہ ترین موضوع ہے علی ابن ابی طالب کا، محبوب ترین موضوع ہے حسین ابن علی کا۔ معاشرہ متقی اگر ہو جائے عزیزان گرامی، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ فطرت کے اندر پوشیدہ ہے، اہل بیت بہت دوست رکھتے ہیں اہل تقویٰ کو، اس سے زیادہ اور کیا مولا کہیں گے؟ میری مدد کرو، علی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، علی مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جو مشکل کشائے کائنات ہیں ہم سے ایک چیز کی مدد مانگ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، کسی کو اگر دقت ہو تو اس بات کو محسوس کرے گا۔ مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں میری مدد کرو ورع اور تقویٰ کے ذریعے۔ جتنے معاشرے میں متقی بڑھیں گے علی کے شیعہ بڑھیں گے۔ شیعہ یعنی متقی، شیعہ یعنی پرہیزگار، شیعہ یعنی احساس رکھنے والا، توجہ رکھنے والا۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، تقویٰ یعنی پرواہ، تقویٰ یعنی خیال، تقویٰ یعنی توجہ، تقویٰ یعنی احساس، اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہے، صرف احساس ہونا چاہیے۔ شہید مطہری نے بہت اچھی تقسیم کی ہے تقویٰ کی، 6-7 قسمیں تقویٰ کی بیان کی ہیں، تقویٰ اقتصادی، تقویٰ عبادی، تقویٰ فردی، تقویٰ اجتماعی۔ شہید مطہری فرماتے ہیں ایک قسم اور ہے تقویٰ کی، وہ ہے تقویٰ سیاسی، سیاسی تقویٰ۔ مثال دے دوں؟ سب بسم اللہ نہیں بول رہے۔ تقویٰ سیاسی کیا ہے؟ میں مولانا کے ساتھ مولانا کے بیت الشرف میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا، مثال دے رہا ہوں، تقویٰ سیاسی کی مثال دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا کے ساتھ، جناب مشہدی صاحب کے ساتھ میں بہت دیر سے ان کے بیت الشرف میں بیٹھا ہوا تھا، بہت دیر سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ مجلس میں یہ 2 منٹ پہلے آ گئے، ہم مجلس میں 2 منٹ بعد آئے، لیکن جب ہم مجلس میں 2 منٹ بعد آئے تو نہ ہم نے ان سے ہاتھ ملایا، نہ انہیں سلام کیا، نہ انہوں نے ہمیں سلام کیا، نہ ہم نے انہیں سلام کیا۔ مجمع میں ایک پینک پھیل گئی، مولویوں میں لڑائی ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ سارے مجمع نے دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کیا، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملایا، جی ایک دوسرے کو جو ہے خیریت نہیں پوچھی، جبکہ ہمیں کچھ ذہن میں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ابھی تو ساتھ تھے۔ شہید مطہری کہہ رہے ہیں ذمہ داروں کے لیے کہہ رہے ہیں، معاشرے کے ذمہ داروں کے لیے کہہ رہے ہیں، جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں نا، جن کو لوگ دیکھ کر اپنا وقت بعض اوقات ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں صاحب، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ صاحب فلاں شاعر فلاں سے یہ کہہ رہا تھا، فلاں مولانا فلاں سے یہ کہہ رہے تھے، اور فلاں ایسے جا رہے تھے اور فلاں ویسے جا رہے تھے، فلاں کی چال ایسے تھی اور فلاں کا مسکرانا ایسا تھا۔ کتنا ماشاءاللہ ٹائم ہے جی، اللہ اس میں برکت نہ دے جی۔ کہنے مولانا میں لڑائی تھی، تو ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے۔ شہید مطہری کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ سیاسی یہ ہے کہ جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں وہ جب معاشرے میں آئیں، سماج میں آئیں، مجمع میں آئیں تو ایک دوسرے سے دوبارہ تجدید ملاقات کر لیں تاکہ اضطراب نہ پھیلنے پائے۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ سیاسی۔ بہت کچھ اس مجلس سے لینے کی ضرورت ہے، ان مجالس اعزا سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علی کو بہت عزیز ہے وہ شخص جو صاحب تقویٰ ہے، اور علی سے زیادہ تقویٰ کے اصول کوئی مرتب نہیں کر سکتا۔ امام المتقین جس کا لقب ہو، ان سے مجمع لگا ہوا ہے، مولا کی محفل سجی ہوئی ہے، اور روایت سنیں گے آپ کو لطف آئے گا کہ علی بن ابی طالب کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ محدود اور تنگ نظری علویوں اور حیدریوں کی نشانی نہیں ہے۔ مولا کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا تھا، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دشمن بھی آ کر بیٹھتے تھے، پرائے بھی آ کے بیٹھتے تھے۔ مولا کی محفل سجی ہوئی ہے، اصحاب تشریف فرمائے۔ حمام ابن عبادہ آواز دے کر کہتے ہیں یا امیر المومنین صف لی المتقین، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں کہ متقی کہتے کسے ہیں۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا، راوی کہتا ہے فتثاقل علیہ السلام، مولا کائنات نے جواب دینے سے گریز رکھا، نہیں چاہ رہے علی جواب دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ جواب دینا جواب نہیں ہے، کبھی جواب نہ دینا بھی جواب ہے۔ اہل بیت کے اصول دیکھیے کیا ہیں، جواب نہ ہونا اور ہے، جواب نہ دینا اور ہے۔ یہ ایسے ہی مربی ہے نہیں، ہمارے مربی کا کام ہے وہ چیز جب دو جب اس کے مصلحت میں ہو، جی مصلحت کے مطابق۔ فتثاقل علیہ السلام، راوی کہتا ہے مولا کائنات جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں، مولا جواب نہیں دے رہے۔ تو ایک مرتبہ
حمام نے پھر آواز لگائی، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کریں۔ جب کئی مرتبہ حمام ابن عبادہ نے یہ جملہ کہہ دیا تو حضرت نے فرمایا، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام انجام دو، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ صاحب تقوی کے ساتھ ہے۔ راوی کہتا ہے یہ کہہ کے جب علی رکے تو فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے، حمام کو تشفی نہیں ہوئی، آواز دے کر کہنے لگے، یا علی مجھے تشفی نہیں ہوئی، بتائیے کأنی انظر الیہم، ایسے بتائیے گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حمام صاحبان تقوی کی نشانیاں چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے فی البدیع خطبہ دینا شروع کیا، اور نہج البلاغہ کے طویل خطبات میں سے ایک خطبہ ہے جو علی نے ایسے مطالبے پہ دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے دیا ہے، اور 110 صفتیں مولا علی نے متقین کی بیان کی، اور 110 صفتیں ابھی علی بیان کر کے پہنچے تھے 110ویں صفت پر کہ ایک چیخنے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کے دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا، حمام مر چکا تھا۔ امام نے لاشے کو دیکھ کے فرمایا، انی اخافھا الیہ، میں اسی بات سے خوف زدہ تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر اہل بیت کچھ نہ دیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کا نہ دینا بھی ہماری حیات ہے، ان کا دینا بھی ہماری زندگی ہے۔ فرمان لگے میں خوف زدہ تھا اس بات سے کہ یہ ہو جائے گا۔ جب مولا کائنات نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا کہ انی اخافھا الیہ، تو مجمع میں سے ایک آواز آئی، کہنے لگا، علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ مولا کی محفل میں مولا کا دشمن بھی بیٹھا تھا، جو علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہنے کی دلیل ہے۔ کہنے لگا، علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو مولا کائنات نے بے ساختہ جملہ فرمایا، تیرے منہ میں شیطان کی زبان ہے۔ علی نے فیصلہ کر لیا جو زبان علی کے خلاف چلتی ہے وہ شیطان کی زبان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے مولا نے فرمایا، ینحدر عنی السیل، میں معرفت کا سیلاب ہوں، جب مجھ سے باتیں نکلتی ہیں تو معرفت کا سیلاب بہنے لگتا ہے، اور جب علی سے معرفت کا سیلاب بہتا ہے تو سیلاب کے سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا حمام کو جواب دوں۔ ان صفات کے اندر مولا نے بہت عظیم صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت سن لیجئے اور میں اپنے بات کو آگے بڑھاؤں۔ فرماتے ہیں متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ مشیہم التواضع، ان کی چال بتاتی ہے کہ متقی ہیں، متکبر نہیں ہوتے، متواضعانہ انداز سے وہ چلتے ہیں، ان کی چال میں تواضع ہے۔ اب یہاں شارحین نہج البلاغہ نے لکھا ہے کہ یہ پیروں کی چال نہیں ہے، صرف پیروں کی چال نہیں ہے، مش جو ہے وہ صرف پیروں کی گردش کو نہیں کہتے، بلکہ ان کی زندگی کے اندر کا تواضع ہے، بیٹھنا، بولنا، بات کرنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا متواضعانہ ہے، تکبر ان کے نہیں ہوتا۔ عزیزو، سب سے زیادہ نفرت اگر کسی شے سے اللہ کو ہے تو وہ ہے تکبر۔ اللہ بہت سے لوگوں کو معاف کر دے گا مگر متکبر سے اللہ کو شدید نفرت ہے۔ اب قربان جائیے اس نظام عزاداری پر۔ جی سال بھر اگر کسی کے اندر کوئی تکبر آ رہا ہے تو ایام عزا میں آ کے فرش پر بٹھا کر حسین ابن علی تکبر کو مٹوا دیتے ہیں، غرور ختم کروا دیتے ہیں ہمارے اندر سے۔ دوسرا مرحلہ یہ عزیزان گرامی وہ ہے تدبیر منزل کا مرحلہ۔ مجھے پھر 2-3 دن کہنے دیجئے، ہمارے گھروں کے حالات بہتر ہیں، انہیں اور بہتر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تو میں بہت سوں کے دل نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے گھروں کے حالات بہتر ہیں، انہیں اور بہتر ہونا چاہیے۔ تعلقات گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کو سکون دینے کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرنا ہوگی۔ حدیث معصوم ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کی اور زوجہ اپنے شوہر کی تعریف کرے۔ یہ ایک دوسرے کی تعریف پر ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کیا جاتا ہے جی، معاف کیجیے گا تھوڑے سے تند اور ترش باتیں کر دوں،
چچا سے، خالہ زاد سے، پڑوسی کی بچی سے تو مسکرا کے بات کریں، اور زوجہ محترمہ سے بات کریں منہ بگاڑ کے. تو پھر گھر میں حالات خراب ہونے یا نہیں ہونے؟ موقع تو مرد دے رہے ہیں نا اپنی زوجہ کو اپنے خلاف بغاوت کرنے کا. بہت کچھ رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، احساسات اور جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اولاد کے اندر بھی عزیزان گرامی کیوں اسلام نے رکھا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو بچوں کے لیے ہدیہ لے کر جاؤ، گفٹ لے کر جاؤ، ایک ٹافی لے جاؤ بھائی جی، سستی ترین چیز لے جاؤ، اگر زیادہ مہنگی چیز نہیں لے جا سکتا کوئی، جو لے جا سکتا ہے وہ مہنگی چیز لے کے جائے. بچوں کے لیے ہدیہ لے کے جاؤ، اور جب بچوں کو ہدیہ دینے لگو تو بیٹی کو ترجیح دو. بیٹا اور بیٹی ہے نا، تو بیٹی کو ترجیح دو، پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. ان تمام چیزوں کے اندر فلسفے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر آپ دیکھیے. ایک عارف کی خدمت میں تھا، وہ فرمانے لگے، کیونکہ ہم مولوی تھے، طالب علم، ان سے نصیحت مانگ رہے تھے. تو ہم نے کہا جی گھریلو معاملات میں کوئی نصیحت فرمائیں. کہنے لگے کہ اگر آپ کی زوجہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے تو سمجھیے کہ آپ عادل ہیں. اگر آپ کی زوجہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اپنا احتساب کرو. علماء کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک بزرگ عالم دین. یہی کیفیت اور میدانوں میں بھی ہے. زوجہ اعتماد کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ وہ خلوت اور جلوت سے آشنا ہے، وہ ہر حالات اور مختلف حالات کے اندر آشنا اور آگاہ ہے کہ کیسا ہے میرا شوہر. بس اگر گھر کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، یقین جانیے کہ معاشرے کے معاملات بھی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. ویسے بھی یہ بہت مشکل رشتہ ہے جو زوجہ کا رشتہ ہے، بڑی مشکل سے مانتی ہیں. یہ انجینئر صاحب اپنے زمین کے اوپر لکیریں کھینچنے لگے کہ ایسے گھر بنائیں گے. آواز آئی کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اپنے گھر کا نقشہ بنا رہے ہیں. کہنے لگے نہیں، اپنے فلاں دوست سے بنوا لیجئے، آپ نے فلاں کا گھر بنایا ہے وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کے علاج کے لیے پیڈ اٹھا کے نسخہ لکھ رہے ہیں. کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہمارا بچہ جو ہے بیمار ہے، اس کے لیے نسخہ لکھ رہا ہوں. کہنے لگے نہیں، اپنے دوست سے دکھائیے جی، ان کے ہاتھ میں شفا ہے. جی ممکن ہے آواز آ جائے مولانا اپنی مثال بھی تو دیجئے. ہم نے بڑی اچھی تقریر کی صاحب، سارا مجمع کہنے لگا صاحب کیا کہنا، ہمیں بھی ٹائم دے دیجئے، ہمارے ہاں بھی فلاں تاریخ کو پڑھ دیجئے. سب تعریفیں کرنے لگے. ہمیں پتا تھا کہ ہماری زوجہ جو ہیں، اللہ مغفرت کرے جی، وہ جو ہے وہ مجمع میں سن رہی ہیں. تو گھر جا کے ہم نے کہا جی مجلس کیسی رہی؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک تھی. تو ہم نے کہا بھائی لوگ تو بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ بھی کچھ فرمائیے. کہنے لگے وہ تعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو. وہ نصیحتیں، وہ بڑی بڑی باتیں، وہ سب ان لوگوں کے لیے، ہم تو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں جی. ایک سنیاسی بابا کہنے لگا صاحب آج تم نے دیکھا ہمارے آنگن میں سے ایک آدمی اڑتا ہوا جا رہا تھا. کہنا یہ کمال ہوتا ہے نا، ایسا کچھ دکھائیے. خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں، دری بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں. ایسا دکھائیے نا کہ اڑتے ہوئے کوئی دکھائے، آپ اڑ کے دکھائیے. کہنے ہم ہی تو اڑ رہے تھے. کہنے اچھا جب بھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ. تو وہاں بھی کوئی عیب نکل آیا. معلوم ہوا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کمال ہے اس انسان کا جس کی زوجہ اس کے عظمت کا اقرار کر لے. بڑی مشقت ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ تھرمامیٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ پیمانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ایک پیمانہ بنا لیجئے کہ زوجہ ہمیں کیسا جانتی ہے. اگر بیوی ہمیں اچھا جانتی ہے، صاحبان ازدواج سے، شادی شدہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ ابھی سے تیاری کریں کہ یہ پیمانہ ہو. اگر یہ پیمانہ میرے پاس ہے کہ زوجہ میری میرے ساتھ کیسی ہے، یقین جانیے سارے معاملات پھر پوری دنیا کے ٹھیک ہیں. اللہ اکبر. جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے. عظمت پیغمبر ہے ہی یہ کہ جب اعلان نبوت کر رہے ہیں، خدیجہ کلمہ پڑھ کے بتا رہی ہیں سچا نبی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی تہذیب نفس سے تدبیر منزل تک کا مرحلہ. سب کے سامنے نہیں ڈانٹیں اپنی زوجہ کو، یہ سے برا لگتا ہے. اور بھی تو مرحلے ہیں کچھ کہنے کے جی، سب کے سامنے نہیں کہیں. اس کی آبرو رکھیں، اس کی عزت رکھیں. بچوں کے بارے میں بھی ہمیں بہت ہی اعتدال کی ضرورت ہے.
تیسرا مرحلہ آتا ہے عزیزان گرامی، جو میرا اصلی موضوع تھا، وہ ہے سیاست سماج، معاشرے کی سیاست۔ وہ شخص سماجی نہیں ہو سکتا کہ جو ابھی نے گھر سے ابھی باہر نہ نکلا ہو، یعنی گھر کی الجھنیں جس نے دور نہ کی ہوں۔ سماجی سیاسی انسان وہ ہے کہ جو پہلے اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پہ قابو رکھے، یعنی اپنے گھر کی تدبیر صحیح کرے، پھر وہ سماج میں آئے۔ پاکستان میں گنگا الٹی بہتی ہے، یہاں فارغ ترین لوگ، گھر میں جن کا کوئی احترام نہیں ہے، زوجہ جس کو کوئی سمجھتی نہیں ہے، بچے جسے جلاد سمجھتے ہیں، وہ معاشرے میں سیاست کرنا چاہتا ہے، الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا یہاں کون امیدوار ہیں، سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے اس سے غرض بھی نہیں ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی مشکل عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیوں پاکستان کی جمہوریت مضبوط نہیں ہے؟ پہلے تو ایک الجھن ذرا دور رہے کہ اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے۔ ہاں ہے، اسلام میں جمہوریت ہے، جس کی موٹی دلیل آپ کو دیتا ہوں، اور وہ یہ دلیل ہے کہ جو پابند وحی نبی ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق بات تک نہیں کرتا، اس سے اللہ کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو، اپنی امت سے مشورہ کرو، اپنے صحابہ سے مشورہ کرو، اپنے اہل بیت سے مشورہ کرو۔ پابند وحی نبی کو مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی مشورے کا حکم ہے۔ اپنے علاقے کے مشورے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے مشورے کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ پیغمبر اکرم ہر جنگ سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، مولا علی ہر جنگ سے پہلے مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ ہی تو ہے جو رائے لینا ہے، رائے، مشورہ، ووٹ، یہ نام مترادف الفاظ ہیں نا۔ پاکستان کی مشکلات کا حل جمہوریت میں ہے، ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہے۔ ویسے بھی کوئی شیعہ ڈکٹیٹر کو پسند نہیں کرتا۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ شیعت کی شین سے آشنا نہیں ہے جو بوٹوں والوں کو پسند کرے، جو ڈنڈوں والوں کو پسند کرے، جو روب اور دھوس والوں کو پسند کرے، وہ شیعت کی شین سے آشنا نہیں ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے بعض اوقات اپنے دھرنوں میں اور اپنے مطالبات میں ایسے مطالبات کیے جاتے ہیں جو شیعت کے 3 نقطوں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے۔ نہیں ایسا۔ یزید کیا ہے؟ دھوس پر بات کرنے والا، زبردستی عمل کروانے والا، نہیں مانے گردن اڑا دو، نہیں مانے تو مار ڈالو۔ اس لب و لہجے میں بات کرنے والے سے تو شیعہ دوستی نہیں کر سکتا۔ شیعت کی بنیاد ہی فدق سے پڑی ہے، شیعت کی بنیاد ہی ولایت مولا کائنات کی مخالفت سے پڑی ہے، شیعت کی بنیادوں میں ہی ڈکٹیٹرشپ کی مخالفت ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض اوقات بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کی شکل میں، مجھے معاف کریں گے، وہ مطالبات ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو شیعت کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے اگر کوئی حل ہے تو وہ جمہوریت ہے۔ یہ ہو گئی بات، صفحے کا دوسرا رخ۔ مگر کیا کریں کہ پاکستان میں جو جمہوریت کے نفاذ کا جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ قابو نہیں رکھتے۔ ان کے اپنے گھر میں انہیں رائے دینے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ معاشرے میں جمہوریت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اگر عدم استحکام ہے تو وہ عوامی نمائندوں کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کے اندر اگر عدم استحکام ہے تو وہ جمہوری نمائندوں کی وجہ سے ہے، سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہے۔ مذہبی رہنماؤں میں عدم برداشت کا چرچا پیٹنے والے ذرا ٹی وی ٹاک شوز پہ جا کے دیکھیں کہ یہ سیاسی رہنماؤں کی گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ عدم برداشت، تحمل مزاجی سے دوری، سمجھداری سے دوری، ہلکا پن، چھوٹی چھوٹی آرزوئیں، مختصر سی تمنائیں، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نجات دیں، پاکستان کو بہتری کا سفر کروائیں۔ اور جب جمہوری نمائندے اور سیاسی نمائندوں کے اندر نااہلی پائی جاتی ہے، تب بوٹوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ بوٹوں والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی تو ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ ایسی کیفیت میں یہ ملک کو بچا لیتے ہیں۔ جی، ملک کو توڑنے نہیں دیتے، ٹوٹنے نہیں دیتے۔ یہ کام تو تمہارا تھا نا جو تم نہیں کر پائے۔ سیاست سماج عزیزان گرامی کام ہی اس کا ہے جو اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہو، اپنے گھر پر کنٹرول رکھتا ہو، پھر وہ سیاست سماج کر سکتا ہے۔
اب سیاست کیسی ہونی چاہیے، کس انداز کی سیاست ہونی چاہیے؟ مثلا بنی امیہ نے بھی ایک سیاست رکھی، بنی عباس نے بھی ایک سیاست رکھی، مشرکین قریش کی بھی ایک سیاست تھی، تاریخ کے اندر قبیلوں کی سیاستیں رہی ہیں، جی خاندانوں کی سیاستیں رہی ہیں، اہل بیت نے بھی سیاست رکھی۔ یہ لفظ برا لفظ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کہاں خطاب کر رہا ہوں اور مجھے کہاں کہاں الجھنوں کو دور کرتے ہوئے اپنی بات پوری کرنی ہے۔ یہ لفظ سیاست کا لفظ برا لفظ نہیں ہے، مقدس ترین لفظ ہے، اس لیے کہ ہر اچھا لفظ اہل بیت کے لیے ہے، ہر برائی اہل بیت سے دور ہے۔ ایسا ہی ہے، ہر برائی اہل بیت سے دور ہے۔ معصوم اگر معصومین کے لیے لفظ سیاست استعمال کریں، انتم سیاست العباد، میرے 10ویں امام ائمہ اہل بیت کے لیے فرما رہے ہیں آپ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں، یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ معصوم کو نہیں پتا تھا یہ لفظ برا ہے، معاذ اللہ، لفظ بہت اچھا ہے، اسے پاکستان کے سیاستدانوں نے برا کر دیا۔ عبادتوں میں بڑی عبادت ہے جسے سیاست کہا جاتا ہے، بھائی خدمت کا کام ہے نا، لوگوں کے کام آنے کا کام ہے، تدبیر سماج کا کام ہے، لوگوں کی الجھنیں دور کرنے کا کام ہے، پریشانیوں سے لوگوں کو نکالنے کا کام ہے، چھوٹا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تمام نبی جتنے تھے، تمام انبیاء اللہ کی جانب سے سیاستدان تھے، سیاستدان یعنی معاشرے کو سنبھالنے والا۔ میں نے تمہید اسی لیے لمبی لی کہ جو اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہو، جو اپنے گھر پہ قابو رکھتا ہو، وہ سیاست سماج کر سکتا ہے۔ اولیاء الہی ہوتے ہیں سیاستدان، اولیاء الہی ہی سیاستدان ہیں۔ لہذا کیا فرمایا؟ انتم سیاست العباد، اس معاشرے کی سیاست کچھ بھی رہے، ہمیں وہ سیاست اپنانی ہے جو اہل بیت کی ہے۔ ہماری سیاست کا اصول اہل بیت کی سیاست ہے۔ اور اہل بیت کی سیاست کیا ہے؟ مجلس کے بعد کوئی بزرگ مجھ سے نہ کہے کہ آپ حکمت کا لفظ استعمال کر لیں، سیاست کا لفظ استعمال نہیں کریں۔ معصوم نے استعمال کیا ہے، میں استعمال کر رہا ہوں۔ حکمت بھی لفظ ٹھیک ہے، سیاست بھی لفظ ٹھیک ہے۔ ائمہ اہل بیت نے جو سیاست اپنائی ہے وہ کیسی سیاست ہے؟ وہ سیاست ہے سیاست مظلومیت۔ آپ کی توجہات کا شکریہ۔ وہ سیاست ہے سیاست مظلومیت، مظلومیت کی سیاست۔ ظالم سیاست کرتا ہے ظلم کی، اہل بیت نے مظلومیت کی سیاست کو اپنایا ہے۔ سب سے پہلی مظلومیت کی سیاست کا نام ہے شیب ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بات کی؟ سب سے پہلی سیاست مظلومیت شیب ابی طالب، مضبوط ترین سردار حضرت ابو طالب، اس کے باوجود کئی سال تک پتے کھائے ہیں، درختوں کی چھال کھائی ہے، کئی سال تک جڑوں کو، درختوں کی جڑوں کو ابال کے کھایا ہے۔ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، یہ تو ایک اشارہ کریں زمین سے چشمہ ابل پڑے، یہ چاہیں تو دنیا ان کے قدموں میں آ جائے، مگر معجزے کی بنیاد پر اہل بیت نے اپنی زندگیوں کو نہیں گزارا ہے۔ ویسے بھی ایک جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، معجزے کا مطالبہ کوئی چاہنے والا نہیں کرتا ہے، معجزے کا تو مطالبہ ہی وہ کرتا ہے جو نہیں سمجھ رہا ہوتا، جو نہیں مان رہا ہوتا، جس کے گلے سے نہیں اتر رہی ہوتی بات، جس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جو عدم اطمینان کی کیفیت میں ہو، جو غیر مطمئن ہو، وہ کہتا ہے معجزہ دکھائیے۔ تو حضرت عباس کے علم پہ جا کے معجزہ نہیں مانگنا چاہیے، ان کی مرضی مانگنی چاہیے، ان کی رضایت مانگنی چاہیے۔ مولا آپ راضی ہو جائیں اس پریشانی میں، اگر آپ راضی ہیں ہم ایسے ہی رہیں گے، آپ اگر نہیں ہیں تو آپ کچھ راستہ نکال دیجئے۔ کئی سال تک شیب ابی طالب کن مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن عزیزان گرامی شیب ابی طالب تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے، جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، شیب ابی طالب تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے، حضرت ابو طالب کے بارے میں اول فول بولنے والے بولتے رہیں گے، شیب ابی طالب کا لفظ پکار پکار کے عظمت ابو طالب بیان کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، یا علی یا
تاریخ اسلام میں دوسری سیاست مظلومیت ہے صلح پیغمبر اکرم مشرکین مکہ کے ساتھ. یہ سیاست مظلومیت تھی. واپس چلے جاؤ، واپس جائیں گے. رسول اللہ کاٹو، رسول اللہ کاٹ دیں گے. ہمارا آدمی واپس کریں گے، واپس کریں گے. آپ کا ہم نہیں کریں گے، نہیں کرو گے. اس سال نہیں آؤ گے، آئندہ سال آؤ گے. اتنے لوگ لاؤ گے، اتنے نہیں لاؤ گے. جو کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں. پیغمبر اکرم سیاست مظلومیت کے ذریعے انہیں ذلیل کر رہے ہیں، انہیں رسوا کر رہے ہیں. تاریخ میں بتایا جائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. سیاست مظلومیت میں جب قافلہ آگے بڑھتا ہے تو امام حسن کی صلح سیاست مظلومیت کا حصہ ہے. مظلومیت کی سیاست کو اپناؤ. امام حسن سے لے لی گئی چیزیں، آپ نے صلح فرما دی. کہنے لگے صلح کی تھی یا بیعت کی تھی؟ صلح اور ہے، بیعت اور ہے. کہنے لگے نہیں، بیعت کر لی فلاں کی حضرت امام حسن نے. امام حسن نے بیعت نہیں کی ہے. جملہ دوں آپ کو، امام حسن نے اگر بیعت کی ہے تو کیا پیغمبر اکرم نے مشرکوں کی بیعت کی ہے؟ صلح اور ہوتی ہے، بیعت اور ہوتی ہے. امام حسن نے صلح کی ہے جیسے نبی مکرم نے صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی مشرکین مکہ کی. برابری کی بنیاد پر ٹھیک ہے، ہم معاہدہ قبول کرتے ہیں، میثاق لکھتے ہیں، معاہدہ لکھتے ہیں، صلح نامہ لکھتے ہیں. یہ سیاست مظلومیت. اسی سیاست مظلومیت کی فہرست میں جناب زہرا پہ دروازہ گرنا. علی تمہاری آنکھوں کے سامنے دروازہ گرے گا، تمہیں برداشت کرنا ہوگا. کہہ چکا ہوں میں، تمہیں برداشت کرنا ہوگا. تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، برداشت کرنا ہوگا. سیاست مظلومیت. مولا علی فرما رہے ہیں سلمان تم باہر آ جانا، فلاں وقت پہ آ جانا. ابو ذر تم گھر سے نہیں نکلنا، مقداد تم گھر سے نہیں نکلنا. حذیفہ یمان 4 شیعہ تھے نا مولا کے پہلے، 4 میں سے 3 کو کہا تم 3 دن تک گھر سے نہیں نکلو گے، اور ایک حضرت سلمان فارسی کو اجازت دی کہ تم کل آ جانا. اور وہی ہوا کہ جب ابو ذر کو معلوم ہوا کہ سلمان کے سامنے دروازہ گرا، سلمان کے سامنے یہ سب ظلم ہوا، تو ابو ذر شدید ناراض تھے. ابو ذر سلمان تم دیکھتے رہ گئے، کچھ نہیں کیا تم نے. سلمان نے کہا کہ مجھے علی نے روکا تھا، میں علی کو دیکھ رہا تھا، اگر علی کی اجازت ہوتی تو میں تلوار اٹھا لیتا. ابو ذر کو کیوں گھر میں رکھا؟ تمام تر عظمتیں اپنی جگہ، زمین اور آسمان نے ان سے زیادہ سچا نہیں دیکھا ہے، لیکن مولا کائنات نے ابو ذر کو گھر رکھا. جانتے ہیں کہ ابو ذر اس والے کام کے نہیں ہیں، ابو ذر اس میدان کے نہیں ہیں. ابو ذر اگر وہاں ہوتے تو تلوار نکال لیتے، سارا کھیل خراب ہو جاتا، معاف کیجیے گا، سارا منصوبہ خراب ہو جاتا، سارے ارادے جو تھے ان کے اندر رکھنا آ جاتا، لمبا ہو جاتا کام، مؤخر ہو جاتا کام. ہونا تو تھا لیکن مؤخر ہو جاتا. عزیزان گرامی، سیاست مظلومیت. جناب زہرا رو رہی ہیں، یہ جو اونچی آواز میں گریا ہے یہ سیاست مظلومیت ہے. امام سجاد 36 سال تک رو رہے ہیں، یہ جو اونچی آواز میں گریا ہے یہ سیاست مظلومیت ہے. اور یہ جو آپ کر رہے ہیں نا اس وقت، یہ بھی سیاست مظلومیت ہے. کب تک روئیں گے؟ اب دیکھیں نا، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہر سال روتے ہیں، خود مارا تھا خود رو رہے ہیں، طرح طرح کے پہ تبصرے ہوں گے تاکہ کسی طرح سے یہ گریہ رک جائے. انہیں پتا ہے کہ اس گریے سے نتیجہ بہت ان کے خلاف جا رہا ہے. ساری رکاوٹیں، جمہوری حق ہمارا پامال کیا جا رہا ہے. ریڈ زون میں دھرنے دیے جائیں تو کہیں یہ جمہوری حق ہے، اور اگر ہم امام حسین کا جلوس نکالیں تو پرمٹ چاہیے. کائے کا پرمٹ بھائی؟ کس چیز کا پرمٹ؟ ہم پاکستانی ہیں، ٹیکس دیتے ہیں. ریڈ زون میں دھرنا دینے والے کے لیے تو کوئی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو اتنا ہے کہ جا کے اجازت لے لو، بتا دو کہ ہم فلاں جگہ بیٹھ رہے ہیں. جا کر 5 گاڑیوں میں اگر ہم اسلام آباد سے کراچی تک آئیں، رستے میں رکتے رکاتے آئیں تو ہمیں تو کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر امام حسین کے جلوس کو پرمٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ ریاست ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ریاست ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، مگر کچھ کام ہمارے بزرگوں سے ہلکے رہ گئے. ہمارے بزرگوں نے پرمٹ لے لے کے ان کی عادتیں خراب کر دی. کہ اب ہر سال پرمٹ لی جائے گی. پرمٹ کس چیز کی؟ ہاں، آگاہ کیجئے علاقائی انتظامیہ کو کہ ہم مجلس کر رہے ہیں، بس. جمہوری حق ہے ہمارا، آئین پاکستان کے مطابق مجلس کرنا ہمارا حق ہے. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟
فلاں ضلع کا عالم فلاں ضلع میں جا کے نہیں پڑھے گا. آپ یہ پابندی لگائیے کہ وہ نہ روا بات نہیں کرے گا, دل آزاری کی بات نہیں کرے گا, لیکن یہ جانے پر پابندیاں کیسی؟ ریاست بھی ہمارے ساتھ امام حسین کے ذکر میں رکاوٹ ڈالتی ہے. حفاظت کے نام پر آپ کو محدود کر دیا. نمائش چورنگی سے لے کے ایرانیان تک امام بارگاہ بنا دیا آپ کو. نمائش چورنگی سے لے کر اور ایرانیان تک امام بارگاہ بنا دیا, کینٹر لگا کے کہ امام بارگاہ میں محدود ہو جاؤ. بڑا امام بارگاہ بنا کے دے دیا آپ کو. کوئی یہاں سے نہیں آ سکتا, کوئی وہاں سے نہیں آ سکتا. اور نام کیا ہے؟ حفاظت کا نام ہے. کمزوری تو آپ کی ہے نا کہ کوئی کیسے دہشت گرد داخل ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, کیوں ان چیزوں کے خلاف باتیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ بہترین سیاست ہے جو آپ کر رہے ہیں اپنے مکتب کی دفاع کے لیے. گھبراتے ہیں لوگ ان آوازوں سے. یقین جانیے جو رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا, اچھے اچھوں کے دل دہل جاتے ہیں. یہ جو صدائے گریہ بلند ہوتا ہے, آج بھی ظالموں کے ایوان لرزتے ہیں آپ کے گریے کی آوازوں سے. آپ ذرا محسوس کریں کہ معصوم نے کیوں فرمایا ہے کہ اگر ایک قطرہ نکل آئے آنکھ سے تو جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں. اس آنسو کے پیچھے ایک سیاست ہے, اس آنسو کے پیچھے ایک تحریک ہے, اس آنسو کے پیچھے مسلسل جدوجہد ہے, تاریخ ہے اس آنسو کے پیچھے. معصومین کو اچھا لگتا ہے رونے والا. جب مجلس میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. حکم ہے کہ جب مجلس میں بیٹھو تو ایسے رو جیسے جوان کی میت پر مار ہوتی ہے. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رونے والوں میں قرار دے. مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں نا, جب ان کی آوازیں بلند ہوں تو ذرا خیال رہے کہیں کسی ماں کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی. سلام ہو حسین مظلوم کی مادر گرامی ہو جناب فاطمہ زہرا پر. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. حضرتارو, آپ مجلس میں ایسے ہی نہیں بیٹھے ہیں, آپ کو بلایا گیا ہے. حسین اپنے مریدوں کو پہچانتے ہیں, حسین اپنے مریدوں کو پہچانتے ہیں. آپ کو بلایا ہے, حسین نے بلایا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ سب کو حبیب کی طرح خط لکھ کر بلائیں. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. یہ جو آپ مجلس میں آ کر رو رہے ہیں نا, یہ امام حسین کی دعوت پر آئے ہیں آپ. جیسے حبیب ابن مظاہر امام حسین کے مددگار ہیں, اس درجے پر ہم اپنی حیثیت میں امام حسین کی مدد کر رہے ہیں. یہ رو کر, کون ہے جو میری مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا. یہ گریہ مدد ہے حسین ابن علی کا. اسے کہتے ہیں سیاست مظلومیت. فلسفہ عزاداری کو جن ملکوں نے سمجھ لیا انہوں نے وہاں انقلاب برپا کر دیے. جن علاقے کے لوگوں نے فلسفہ عزاداری کا احساس کر لیا وہاں پر تبدیلیاں آ چکی ہیں. حسین نے بلایا ہے آپ کو. کربلا میں بھی حسین نے حبیب کو بلایا تھا. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے کربلا میں. کب؟ 4 محرم کو. 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا آئے ہیں, ترائی پر خیمے لگائے گئے ہیں. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے 1000 سواروں کے ساتھ. اور اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلا اعتراض یہ کیا کہ ترائی پر, نہر پر حسین کے خیمے نہیں لگیں گے, اور حکم دے دیا اپنے فوجیوں کو کہ خیمے اکھاڑ دو جا کے. اور وہاں سے لشکر چلا. جناب عباس نے جب دیکھا کہ لشکر خیمے اکھاڑنے آ رہا ہے, ان کی مجال, انہوں نے یہ سوچ کیسے لیا کہ خیمے ہٹائیں گے؟ تلوار نکالی اپنے نیام سے, کچھ فاصلے پہ جا کے خط کھینچ کے آ گئے, اور خط کھینچ کے اعلان کیا کسی میں دم ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے, اور اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیے ہوئے کھڑے ہیں. امام حسین نے جناب عباس کے تیور دیکھے, کہیں ایسا نہ ہو عاشورہ سے پہلے عاشورہ ہو جائے. امام حسین نے اس رنگ میں, اس تیور میں حضرت عباس کو دیکھ کر جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا. اللہ اکبر. جا کے جناب زینب سے کہا عباس کو بلا لو. اجرکم علی اللہ. تھک کے نہیں روئیں گے عزادارو, اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے.
जनाब फिजा गई हैं, आकाजादे ए शहजादे तुम्हें आकाजादी ज़ैनब बुला रही हैं। उधर से फौजें बढ़ रही हैं, इधर से हजरत अब्बास खड़े हैं। फरमाने लगे आकाजादी से कहिए एक लम्हे में खुशखबरी लेकर आ रहा हूं जी। फिर एक मरतबा जनाब फिजा आई, कहने लगी तुम्हें ज़ैनब बुला रही हैं, आकाजादी बुला रही हैं। हजरत अब्बास ने फिर फरमाया एक लम्हे में बीबी को खबर बताऊंगा कि कौन जीता, आपका छोटा भाई, आपका नौकर कैसा है। तीसरी मरतबा जब जनाब फिजा आई है ना, तो क्या जुमला कहा ज़दारो? जनाब फिजा ने आके कहा ज़ैनब कहती है तुम आते हो या मैं आ जाऊं? अजरुकुम अल्लाह। बस ये जुमला सुनना था, एक मरतबा तलवार ने आम में रख ली। पलट कर आए खैमे के अंदर जहां जनाब ज़ैनब है। जैसे ही खैमे में दाखिल हुए, क्या देखा? हुसैन ज़ैनब के साथ खड़े हैं। अब समझ में आया कि क्यों मुझे ज़ैनब बुला रही हैं। फरमाया मौला आप चाहते हैं कि मैं खैमे हटा दूं? फरमाया हाँ अब्बास हम चाहते हैं खैमे हटा दो। सियासत मजलूमियत देख रहे हैं आप? अब्बास हम चाहते हैं खैमे हटा दो। जिस अब्बास अलमदार को करबला के लिए ज़ख़ीरा किया गया था, रोने वालों, मक्के में इमाम हुसैन कहते थे अब्बास ये मक्का है, करबला नहीं है। मदीने में कभी ऐसा मरहला आया, फरमाया अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। जो करबला में आ जाए उससे कह रहे तलवार न आम में रख लो, खैमे हटा दो। अल्लाहु अकबर। रो रहे हैं आप हज़रात। कूफे में जनाब अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में बंधा होता था। मैंने जुमला कह दिया, आपने भी सुन लिया। हर शहीद का सर नेज़े की अनी पर सवार रहता था, हजरत अब्बास का सर नेज़े की अनी पर सवार नहीं होता था। बार बार वो नेज़ा गिर जाता था, बार बार वो नेज़ा जमीन में गड़ जाता था। किसी ने कहा अब्बास का सर नेज़े पे नहीं चढ़ेगा, इसलिए कि अब्बास को खुला हुआ ज़ैनब का सर नजर आ रहा है। थक कर नहीं रोए अज़ादारो, थक कर नहीं रोए, पुरसा दे इसी अंदाज से। अगर सकीना ने आवाज देकर कह दिया चाचा पानी कहां रह गया, तो अब्बास क्या जवाब देंगे? हजरत अब्बास का सर नेज़े की अनी पर सवार नहीं होता, तो हजरत अब्बास के सर को घोड़े की गर्दन में बांध दिया गया था। जी कहते हैं कि कयाफा शनास सरों को देख देख के बता रहा था। हजरत अली अकबर के सर को देखकर कहा ये जो साहिब सर है इसकी ये सिफतें थी। हजरत कासिम के सर को देखकर कहा था कफुल कतल कमर, चांद का टुकड़ा है ये। रो रहे हैं, जुमला कहूं, कयाफा शनास ने जनाबे कासिम के सर को देखकर कहा था ये चांद का टुकड़ा है। जो अजनबी की निगाह में चांद का टुकड़ा हो, वो मां की निगाह में कैसा होगा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में अल्लाह सिवाय गम अहले बैत में रोने और रुलाने वालों में करार दे। एक एक सर को देखता जा रहा था और सरों को देखते देखते किसी ने कहा वो घोड़े की गर्दन में भी एक सर बंधा हुआ है। अब जाके जनाबे अब्बास के सर को गौर से देखा। जुमला सुनेंगे क्या कहा? सर को देखकर कहता है ये साहिब सर बताता है ये घुट घुट के मरा है। अल्लाहु अकबर। जो इसकी तमन्नाएं थी वो पूरी नहीं हुई, जो इसकी ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हुई। अब्बास को करबला में ज़ख़ीरा किया गया था, अब्बास खैमे हटा दो। अजरुकुम अल्लाह। थक कर नहीं रोएंगे अज़ादारो, अय्याम अज़ा है, रोने के अय्याम। जनाब अब्बास ने अज़ादारो खैमे हटा दिए, तराई से खैमे हटा के दूर लगा दिए गए। 4 मुहर्रम को जब ये लश्कर आया है, शिमर का लश्कर, तो इसने एक जुल्म करबला में ये किया जो मैंने बयान किया, और एक जुल्म इसने ये किया कि घोड़ों पर सवार लोगों को ख़याम हुसैनी के गिर्द चक्कर कटवाएं। नहीं मालूम मैंने बात पहुंचाई आपको या नहीं पहुंचाई। जब सवार घोड़ों पर सवार बीबियों के खेमे के गिर्द घूमने लगे हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे माओं से लिपट जाते थे। करबला में इमाम हुसैन के खेमों में नन्हे नन्हे बच्चे अपने माओं से लिपट जाते थे। उस वक्त जनाबे ज़ैनब ने जब ये चक्कर काट के चले गए, तो जनाबे ज़ैनब ने इमाम हुसैन से फरमाया था भाई तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा? तो इमाम ने फरमाया था हाँ ज़ैनब, मैं अपने बचपन के साथी हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिख रहा हूँ। खत लिखा करबला से इमाम हुसैन ने। करबला खत का मजमून भी बता रहा है कि करबला से खत लिखा है इमाम ने। करबला से खत लिखा हबीब इब्न मज़ाहिर को। कासिद खत लेकर कूफा पहुंचा। हबीब अपनी ज़ौजा के साथ खाना तनावुल कर रहे थे। ये हर साल आप इसी तारीख को ये मसाइब सुनते हैं ना। एक मरतबा दरवाजे पे दस्तक हुई। हबीब ने पूछा मन अल बाब, कौन है दरवाजे पर? आवाज़ आई अना बरीदुल हुसैन।
मैं हुसैन का कासिद हूँ। हाथ पैर फूल गए, हबीब खड़े हो गए अपनी जगह से, दौड़ते हुए गए, दरवाजे पर ख़त लिया, आंखों से लगाया, अपने ग़ुलाम से कहा मेरे मौला के कासिद को मेहमान खाने ले जाओ, इसके लिए कुछ एहतमाम करो, और ख़त पढ़ना शुरू किया। ख़त में लिखा था ये हुसैन इब्न अली की तरफ से ख़त है, रजुल फ़क़ीह हबीब ने मज़ाहिर के नाम। सलाम लिखा, सलाम के बाद 2 सत्रों में हुसैन ने ख़त को मुकम्मल कर दिया। पहली सत्र ये लिखी इमाम हुसैन ने, हबीब तुम्हें हमारी नबी से निस्बत का तो इल्म है, तुम ये तो जानते हो ना कि हम नबी के क्या हैं। दूसरी सत्र में लिखा, बस अगर तुम्हें इसका इल्म है तो इतना समझ लो मैं दुश्मन में घिर चुका हूं, नरग़े आदा में घिर चुका हूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हबीब ने एक मर्तबा अपनी ज़ौजा के करीब आके कहा कि हुसैन ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। ये मक़तल का जुमला है कि हबीब से उसकी ज़ौजा ने पूछा कि फिर क्या इरादा है, हुसैन तुम्हें मदद के लिए बुला रहे हैं, ये बहुत बड़ा मकाम है, हुसैन इब्न अली किसी को मदद के लिए खत लिखें। कहने लगे मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं क्या मदद करूंगा हुसैन की। बाज़ मक़तल निगारों का कहना है ये अपनी ज़ौजा के दिल का इम्तहान ले रहे थे, बस जैसे ये जुमला कहा वो खड़ी हुई, चादर सर पे रख के खड़ी हो गई, आके खड़ी हो गई, कहने लगी अगर तुम बूढ़े हो गए हो तो मुझे जाने दो। अल्लाहु अकबर, हबीब की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन पर औरतें भी रहम खा रही हैं। थक कर नहीं रोएंगे अज़ादारों, मुझे 2 मंजिलें और लेनी है। हबीब ने अपने गुलाम से कहा घोड़ा ले जाओ शहर के बाहर, फला जगह पर जाके खड़े हो जाओ, मैं कुछ देर में आ रहा हूं। हबीब को आने में देर हुई तो गुलाम घोड़े से कह रहा था कि मेरे मौला को आने में अगर मजीद ताखीर हुई तो मैं तुझ पर बैठकर हुसैन की मदद को जाऊंगा। इमाम हुसैन के नाम पर एक मर्तबा हबीब ने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। तूने हुसैन की मदद का ऐलान किया, जा मैंने इसी बात पे तुझे आजाद कर दिया। तो हाथ जोड़कर बैठ गया, कहने लगा मौला जब अपनी खिदमत का मरहला था मुझे साथ रखा, अब औलाद ज़हरा की खिदमत का मरहला है, अजरुकुम अल्लाह, मुझे अपने साथ ले चलिए। इमाम हुसैन की खिदमत में हबीब पहुंच गए। अब मुझे नहीं मालूम आप थक तो नहीं रहे, मुझे 2 मंजिलें और लेने दें अज़ादारों। हबीब के आने पर असहाबे हुसैनी में एक जज्बा बढ़ा, तकबीरों की आवाजें बुलंद हुई, दुरूद और सलाम की आवाजें बुलंद हुई, बड़ा हौसला मिला असहाबे इमाम हुसैन को हबीब के आने से। इमाम हुसैन ने गले लगाया, जनाब ज़ैनब ने सलाम कहलवाया, बड़ा एहतमाम हो रहा है हबीब के आने का, बड़ा एहतमाम हो रहा है हबीब के आने का। जब इमाम हुसैन नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे, आशूरा के दिन की नमाज की हिफाजत में 3 सहाबियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो उनमें एक सईद इब्न अब्दुल्ला भी थे। जब सईद को इतने तीर लग गए कि वो खड़े नहीं हो पाए और इधर हुसैन ने सलाम नमाज कही और उधर सईद ज़मीन पर गिरे हैं। रावी कहता है इमाम आगे बढ़े और सईद के सर को अपनी गोद में ले लिया, अपनी आगोश में ले लिया। सईद ने अपना सर हटा दिया, इमाम ने फिर गोद में ले लिया, फिर सईद ने अपना सर हटा लिया। इमाम ने फरमाया सईद तुम अपना सर हमारे जानू से क्यों हटाते हो? कहने लगे मौला ये शहजादों की जगह है, अजरुकुम अल्लाह, मौला ये शहजादों की जगह है, कहाँ हम जैसे गुलाम और कहाँ हुसैन का जानू। इमाम ने फरमाया सईद हमारी ख्वाहिश है तुम अपना सर हमारे जानू पर रहने दो। कुछ देर के बाद सईद मुस्कुराना शुरू हुए। इमाम ने पूछा सईद क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने लगे मौला मेरे सिरहाने रसूलुल्लाह आ गए, मुझे जन्नत में ले जाने की बशारत दे रहे हैं। फिर सईद मुस्कुराए। इमाम ने फरमाया अब क्यों मुस्कुराए हो? कि मेरे सिरहाने अली इब्न अबी तालिब आ गए, मुझे बशारतें दे रहे हैं। सुनेंगे अज़ादारों, कुछ देर के बाद सईद रोना शुरू हुए। इमाम ने फरमाया सईद क्यों रोए हो? कि मेरे सिरहाने आपकी माँ ज़हरा आ गई। कहती है सईद मेरे बच्चे को बचाया है। इसी असना में एक मर्तबा सईद ने कहा हबीब कहाँ है? हबीब से हौसला था शोहदाए करबला को, असहाब हुसैनी को हजरत हबीब से हौसला था। कहने लगे हबीब कहाँ है? सईद का दम निकल रहा है, रूह परवाज होने को है। कहने लगे हबीब कहाँ है? इमाम ने फौरन आवाज दिया हबीब को बुलाओ। हबीब कुछ पीछे खड़े थे, हबीब जल्दी से आ गए। हबीब आगे बढ़े, ए हबीब सईद की रूह परवाज करने को है, पूछो क्या कहना चाह रहे हैं, तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जैसे करीब आकर बैठे हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर, सईद कुछ कहना चाहते हो? कहने लगे अपना कान मेरे दहन के करीब लेकर आओ। हबीब और झुक गए, अपने कान को सईद के दहन के करीब ले आए, नहीफ सी आवाज में कहने लगे हुसैन को छोड़ के नहीं जाना।
اجرکم علی اللہ. آپ نے بہت گریہ کر لیا عزادارو، مگر رونے کے ایام ہیں. حبیب ابن مظاہر نے اپنی جان قربان کر دی حسین پر. میرے مولا جب حبیب کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو مرثیہ پڑھا حسین نے. اے اللہ، حسین گواہی دیتا ہے یہ ایک رات میں قرآن پڑھتا تھا، یہ قاری قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا. امام حبیب کا لاشا اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے آئے. بہت زحمت اٹھائی عزادارو. آپ نے مجھے ایک روایت سنانے دیجئے. یہ قافلہ کربلا میں عاشورہ کے بعد اسیر کیا گیا. نیزوں کی انیوں پر شہداء کے سر ہیں. خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، سر ہے حبیب کا. یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفہ کی طرف. جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا ہے تو قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، واقعہ کربلا کے موقع پر مسافرت میں تھا. اسے بعد میں علم ہوا کہ کربلا کا واقعہ گزر گیا. یہ آتا ہے خولی سے، کہتا ہے خولی یہ سر میرے بابا کا ہے. خولی حضرت حبیب کے مسائل پڑھا ہوں. یہ خولی یہ میرے سر میرے بابا کا ہے، یہ سر مجھے دے دے میں اسے دفناؤں گا. خولی کہنے لگا مجھے شام کے دربار میں پہنچانا ہے. کہا وہاں تجھے جو انعام ملے گا میں دینے کو تیار ہوں. کہا نہیں، مجھے امیر کی رضایت چاہیے، مجھے امیر شام کی رضایت چاہیے، میں سر نہیں دے سکتا. بہت تکرار رہی. یہ قافلہ کوفے سے نکلا. عزادارو جیسے ہی یہ قافلہ کوفے سے باہر گیا، ایک صحرا سے گزر رہا تھا. قاسم ابن حبیب نے 10 اپنے نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا. سر حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب ہوا. امام سجاد کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزرا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر رو کے نیزہ پر نہیں ہوتا. امام کا حال متغیر ہو گیا. بھیڑیاں سنبھالی، بابا یہ سچ کہتا ہے مگر آپ کا بچہ مجبور ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. ماتم حسین یا حسین یا حسین.